السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 13 سورۃ الحاقہ، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ مدینہ والے لوگ کیسے تھے اور مکہ کے اندر جو لوگوں کا مزاج تھا وہ کیا تھا، اس لیے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ مکہ کے جو لوگ تھے وہ ادبی انداز ان کا بہت اعلیٰ تھا، یعنی کہ شعر و شاعری کرتے تھے، اور شعر و شاعری کے اندر بھی ان کا اپنا ایک معیار تھا۔ جیسے کہ شاعر بہت بڑا شاعر تھا، لبید نام تھا اس کا، اس کے علاوہ بھی بہت بڑے شاعر تھے۔ تو اب وہ شعر و شاعری کرتے تھے کس چیز کے اندر، کہ جیسے یہاں غزل لکھی جاتی ہے، وہ محبت پیار کی بات ہو گئی یا اور چیزیں ہو گئیں، تو انداز اللہ تعالیٰ نے جو مکی صورتوں کا لیا ہے وہ اس ادب کو مد نظر رکھ کے لیا ہے جو مکہ کے اندر اس وقت پریویل کر رہا تھا، یا جس کو وہ سمجھتے تھے۔ یہ بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی۔ تو لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدنی صورتیں جو ہیں اس کے اندر وہ بہت مشکل نہیں ہمیں لگیں، ایک نثر سی ہے، ایسے ہی ہے، جی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی واضح و نصیحت اور قوانین، اور اس لیے کہ وہاں ریاست بن گئی تھی، ریاست کے اندر معیشت کے، رہنے سہنے کے، دوسروں کے ساتھ تعلقات اور ازدواجی جو مسائل ہیں ان سے متعلقہ چیزیں آ گئی تھیں، اور ایک ریاست بننی تھی، تو وہاں قوانین سارے ڈسکس ہوئے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا تھا کہ 3 چیزوں کو سٹریس دیا، اہمیت دی، بلکہ وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت، اور رسالت کے ساتھ پھر قرآن مجید آ جاتا ہے۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں آپ کو الفاظ تھوڑے مشکل مل رہے ہیں، جیسے تائیہ ہا، اذن واعیہ آیا نا۔ جی اب یہ ادبی زندگی، ادب والا جو بندہ دیکھے گا نا، ہم تو ہے نا عجمی، عرب کے علاوہ ہیں، ہماری زبان بھی نہیں ہے، لیکن آپ اگر تصور کریں اس بات کو کہ وہ تائیہ، اس لفظ کو ہی اگر ہم سمجھیں، کل میں نے بتایا تھا کہ اس کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سنبھال کے رکھ دینا۔ کیا معنی بتائے تھے؟ کسی چیز کسی کو چیز کو سنبھال کر رکھ دینا۔ اور وہ برتن جس کے اندر سنبھال کے رکھ دیا جائے وہ واعیہ کہلاتا ہے۔ جی، اب جی اذن یہاں ہے اذن، بلکہ ہاں جی، اذن جمع ہے کس کی؟ کان۔ آذان۔ کان آپ کو پتہ جی، نہیں جی، آذان بھی ہے، اذن بھی ہے، جمع ہے یہ لفظ اذن کی۔ تو آذان اذن، بھی جمع ہے سر؟ جی آذان بھی اذان جمع؟ بھی جمع ہے جی، اچھا بالکل ٹھیک ہے اذن سر۔ کی جمع ہے جی جی، ہاں جی۔ تو یہاں اذن بھی جمع ہے، دو جمع ہوتی ہیں، مثلا انبیاء بھی ہے اور نبیوں نبیون بھی۔ بھی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ جی ہے تو سر۔ ایسے ہی عربی کے اندر بھی موجودہ یہاں ہے۔ یہاں چونکہ اذن آیا ہے تو لہذا اس کے لیے جو تا پہلی ہے وہ آ رہی ہے مؤنث کی وجہ سے، وَتَائِیَّہَا۔ اب اس کا اصل کیا تھا یہ میں نے بتایا تھا، واو عین یا، اس کو یہاں۔ پڑھنا بڑا مشکل ہے جی۔ جی ہاں، تو تائیہ، تو ویا میں نے بتایا تھا اسی چیز سے بنا ہے، تو بہرحال میں اس کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں
تاکہ اس کشتی کو لنجعلہا، تاکہ ہم اس کشتی کو بنا دیں لکم تمہارے لیے تذکرہ، تذکرتم کا مطلب ہے یاد دہانی، ہم نے کہا تھا نصیحت، وَتَعِیَّہَا اُذُنٌ وَاعِیَةٌ، اور اس کو یاد رکھ لیں، یاد رکھنے والے کان، سنبھال کر رکھ لیں، سنبھال کر رکھنے والے کان، جی۔ اور یہ اس کے معنی ہیں، تو میں صرف توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ الفاظ مشکل ہوں گے، اور یہ مکی صورتوں کا مزاج ہے، آگے بھی آنے ہیں۔ آپ کے لیے، میرے لیے کیا ہے کہ ہم بجائے اس کو یہ کہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے، جی اس کے پیچھے لگیں اور یہ الفاظ ہم جانیں، جی۔ اس لیے کہ جو ادب ہوگا، اگر عربی زبان آپ کو سیکھنے کا موقع ہوا تو یہ بڑے کام آئیں گے۔ آگے جی جو صورتحال ہے وہ پڑھتے ہیں ہم۔ آگے آ رہا ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، وہ اپنا سور لے کے منہ کے اندر اپنا رکھ کے، جب سے یہ دنیا کائنات بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ اس سور کو پھونکیں گے۔ اب کب پھونکیں گے اس کا کوئی پتہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لہذا اب قیامت کا ذکر آ رہا ہے، تو میں یہاں ایک شروع سے ہی کرتے ہیں یہ چیز ایک، کہ یہاں آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کی خوشحالی کے اندر رہ جاتے ہیں، اور لوگوں کو کھانے پینے کے لیے وہ سامنے ہوتے ہیں، نہیں دیتے، حقوق العباد پورے نہیں کرتے، تو حدیث ہے یہاں ترمذی کی، اور اس کا نمبر ہے 459 جی 92، ترمذی میں آتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کو یاد کر کے کیا کہا؟ کہا کیف انعم، ترجمہ کیا ہے کہ میں خوشحال کیسے ہو جاؤں، میں خوش کیسے ہو جاؤں، خوشحال ہے اس کے معنی۔ وصاحب القرن، جبکہ وہ جو سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، کلک تکمل قرن، وہ سور کو، کرن کہتے ہیں وہ جو سینگ ہوتا ہے نا، اس کو کرن کہتے ہیں، وہ اس سینگ کو یا سور کو اپنے منہ کے اندر لیے ہوئے ہے۔ وَاسْتَمَعَ الْأُذُنُ، وَاسْتَمَعَ الْأُذُنُ مَتَىٰ يُؤْمَرُ، اور کان سننے کے لیے ہر وقت تیار ہیں کہ کب اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ کس کو حکم دیا جاتا ہے؟ حضرت اسرافیل اسرافیل علیہ علیہ السلام۔ السلام۔ کس چیز کا؟ متا یؤمر بالنفخ، کب ان کو پھونک مارنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ فینفخ، اور وہ اس کے اندر پھونک مار دے۔ یہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، جو قیامت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کبھی بھی آ سکتی ہے، تو وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، بلکہ دنیا کے بعد جو دوسری دنیا آنی ہے اس کی تیاری کے لیے اس دنیا کو استعمال کرتے تھے، تو ہم نے بھی تیاری کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ایک بات ہوگی جی، یہ بات جی آگے چلتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سور قرآن مجید کے اندر تو آئے ہیں کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، اور حدیث کے اندر ہے کہ 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا، جی۔ جی پہلا سور وہ حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ فضا کا، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ دوسرا سور جس کے اندر سب دنیا تباہ ہو جائے گی، مر جائیں گے، الٹ پلٹ ہر ایک چیز ہو جائے گی۔ اور تیسرا سور وہ ہوگا کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو اٹھائے گا، اور اٹھا کے لوگ بھاگ رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنا لوگوں سے وہ جواب دہی جو ہے وہ کرے گا، اور جنت اور دوزخ وہاں لائی جائے گی۔ اب یہاں کیا آ رہا ہے
یہ دونوں طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ دونوں سور جو پہلی دفعہ پھونکا جائے گا یا دوسری دفعہ پھونکا جائے گا قرآن مجید کے مطابق وہ دونوں ایک ہی جگہ پہ آگے ہیں جو کہ یہاں آئے ہیں. مثلا پہلے سور پہ لوگ اگر فضا کو چھوڑ دیں، پہلے سور کے اندر لوگ مر جائیں گے سارے، دنیا فنا ہو جائے گی، آسمان پورے کا پورا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، چیزیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ دوسرا سور پھینکے گا، اب کہے گا پھونکو، تو وہ پھونکا جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ جس جس جگہ پہ بھی ہیں وہاں سے وہ اٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان معاشر کی طرف جائیں گے، اور وہاں وہ جو اعمال کا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جی جس کے وزن بھاری ہوئے جی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ وہ من پسند زندگی میں ہوگا پھر وہ آ جائے گا، اور جس کے وزن ہلکے ہوئے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. تو یہاں ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، نفقۃ واحدہ آ رہا ہے، چونکہ اس کے اندر دونوں سور ہیں، یہ مجھے سمجھانا تھا. آئیے پڑھتے ہیں. اب اذا کے ساتھ نفخہ ماضی آ رہا ہے، جیسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ پہلے پڑھا تھا جب ان سے کہا جاتا ہے، اور دوسرا ترجمہ مضارع کا ہوگا کہا جائے گا. یہاں ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب پھونکا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدہ ایک دفعہ پھونکنا، ایک دفعہ پھونکنا. پھونکنا. اب ایک کے ساتھ ایک ہی میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیوں کہ دوسرا بھی آنا ہے، تو یہاں بھی نفخۃ واحدہ آ رہا ہے، ایک دفعہ پھونکنا. اب اس کے بعد جو دوسری دفعہ سور کا پھونکنا ہے وہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھی یہ تو آگے حساب کتاب آنا ہے، اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا. اسی کے اندر دوسرے کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتانا کیا چاہ رہا ہے، الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. موضوع وہ ہے، کیوں جی؟ جی جی. آپ پڑھتے ہیں جی. اور جب سور میں پھونکا جائے گا نفخۃ واحدہ ایک دفعہ پھونکنا، یہ نفخاتن یہ اسم ہے، پھونکنا اس میں مصدر ہے، تو کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ. حُمِلَ، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب مجہول جملہ ہوتا ہے تو جو مجہول بنایا گیا ہے اس کے اوپر وہ عام طور پر تو مفعول ہوتا ہے نا، کیوں جی؟ جی. جی جی. لیکن جب پیسو ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی پیش آئے گا. یہ ہمیشہ سارا پڑھ رہے ہیں ہم، 28 پاروں کے اندر یہی تھا کہ جب بھی پیسو آئے گا تو مفعول کے اوپر، ایکٹیو کے اندر تو زبر آتی ہے لیکن پیسو کے اندر جو بھی مفعول ہوتا ہے اس کے اوپر کیا آئے گی؟ پیش پیش. پیش آئے گی. یہاں بھی ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور زمین کو، والجبال، اب جبل کی جمع جبال ہے، اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا. اب یہ دو چیزیں بن گئیں جنس کے لحاظ سے، ایک زمین اور ایک اسی کا حصہ ہے جبال جو پہاڑ ہیں. آگے جی، دکا کو مجھے سمجھانا ہے کہ دکا کا مطلب کیا ہوتا ہے. فدکتا، دال کے اوپر پیش ہے، تو ان دونوں کو چوٹ، ان دونوں کو ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. وَدُکَّتَا کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں میں؟ ٹکرا کر ریزہ ریزہ. دونوں کو ٹکرا کر ریزہ ریزہ. ٹکرا کر ریزہ ریزہ کرنا، یہ ایک ہی لفظ ہے، دکاتن یا دکتا، یہ چونکہ فعل ہے، اور ٹکرا کر ان دونوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. دکاتم واحدہ،
ایک ہی دفعہ ٹکرا کر ریزہ ریزہ کرنا. کیوں جی؟ دوسرے کی ضرورت نہیں ہوگی. ادھر زمین ہے، پہاڑ ہیں، ان کو یہ ایسے تصویر آ رہی ہے کہ ان کو ٹکرا دیا جائے گا اور وہ کیا ہو جائیں گے؟ ریزہ ریزہ. آپ آگے پڑھیں گے والعادیات وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ آگے پڑھیں گے ہم. اور پہاڑ جو ہیں وہ رنگی ہوئی دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ آگے پڑھا ہے، لیکن جو اصل سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ منظر پیش آنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پہلے بتایا کہ وَزِيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا فَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، پڑھا ہے نا سورہ ملک کے اندر. جی جی اچھا، تو یہاں آ گیا. ابھی وہاں تو آسمان کا ہے، آسمان کا بھی آگے ذکر آئے گا. آگے پڑھ رہا ہوں. فَيَوْمَئِذٍ وَاقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اب وہ جو ایک واقعہ، واقعہ، واحدہ، یہ ایک رائم آ رہی ہے. عرب ایسے ہی اپنی، وہ تو تھا شعر و شاعری، اس کے اندر ایک ہی موضوع ہوتا تھا، لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ طریقہ وہی لیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بتایا ہے کہ تیاری کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا تو نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ تیاری کر لی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو قیامت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آنی ہے. یہ ضرور پتہ ہے کہ جتنا لمحہ یا جتنے سانس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دے دیتا ہے، اس کے اندر ہم اللہ کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ بنیں گی تو وہ نیکی بن جائے گی. جس کے اندر خلوص ڈالیں گے تو اس کے اندر وزن آ جائے گا. تو یہاں تیسرا لفظ آ رہا ہے، چوتھا بلکہ آ رہا ہے واقعہ، واقعہ ہونے والی. تو فَيَوْمَئِذٍ بار بار آئے گا، تو اس دن واقعات، واقعات ماضی ہے، مؤنث ہے مذکر ہے؟ مونس ہے. مؤنث ہے. مؤنث. اور کون ہے آگے فاعل اس کا آیا ہوا ہے؟ واقعہ، واقعہ ہونے والی. واقعات واقعہ ہو جائے گی. آگے پیچھے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے. اب یہاں تک ہو گیا جی، اور آگے پڑھیں گے آسمانوں کی بات. جی میرے ساتھ پڑھیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب سور سور میں میں پھونکا مار دی جائے گا، جائے گی، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، نفخۃ واحدہ، ایک ہی ایک دفعہ بار ایک ہی دفعہ پھونکنا. مارنا. ایک دفعہ پھونک مارنا کہہ لیں آگے، ایک دفعہ پھونک مارنا. وہاں ہے کہ پھونک ماری جائے گی تو ہاں بھی پھونک مارنا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اور زمین کو پہاڑوں اور کو پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا. اٹھایا جائے گا. آئے ہوئے ہو. جی یہاں بھی حملت ہے، ارض مؤنث ہے، جبل مذکر ہے، لیکن جبال مؤنث ہے، لہذا اس کے لیے جو فعل آیا وہ حملت تھا، جزم تھی، لیکن آگے ملانا تھا، تو لہذا جزم کو زیر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے، یہی عربی کا قاعدہ ہے. اور وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ کا ترجمہ دوبارہ کریں. اور زمین اور اور زمین پہاڑوں کو کو اور اٹھایا پہاڑوں جائے گا. کو اٹھایا جائے گا. اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ وَدُّكَّتَا، ترجمہ کریں. اور ان اور دونوں ان دونوں کو وہ ٹکرا دونوں کر ریزہ ریزہ کر دیا ٹکرا جائے. کر ریزہ ریزہ اور کر دیا جائے دونوں کو ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. دَقَّةً واحدہ، ایک ہی ریزہ دفعہ ریزہ ریزہ کر ریزہ دیا کرنا. جانا ایک بار. ہی بار ٹکرا کر ریزہ ریزہ کرنا. اب ہماری زبان کے اندر لفظ جو ہے نا وہ بڑا لمبا آ رہا ہے،
اس کا ترجمہ آسان کرنا ہے تو یہ وہ بن جائے گا آسمان اور زمین کو اٹھایا جائے گا اور ان کو ٹکرا دیا جائے گا، ایک ہی دفعہ ٹکرانا۔ لیکن دکھ کا تن کا یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ریزہ ریزہ کرنا، یہ معنی ہے دکھ کا تا۔ تو لہذا ہم ریزہ ریزہ کو چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ ہو گیا جی یہ جی جی سر۔ فَيَوْمَئِذٍ، ترجمہ کریں تو اس دن اس دن تو اس دن وقعت الواقعہ، واقع ہونے واقعہ والی ہونے ہونے والی والی واقعہ واقع ہو ہو جائے جائے گی۔ گی۔ واقع ہونے والی آخرت، واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی۔ جی یہاں تک پڑھیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب جی فَإِذَا ہمارے ساتھ نُفِخَ ہیں۔ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، نفخۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ پھونک مارنا، وہ حملت الارض والجبال، اور پہاڑوں اور زمین کو اٹھا دیا جائے گا، فدکتا دکتا واحدہ، دونوں کو ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ایک ہی دفعہ ریزہ ریزہ کرنا۔ ایک ہی دفعہ ٹکرا کر ریزہ ریزہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی مشکل تو کوئی نہیں ہے نا؟ نہیں مشکل تو بالکل بھی نہیں ہے جی۔ جی نہیں آپ فَيَوْمَئِذٍ، کے تو اس لیے دن، جی ٹھیک ہو گیا جی آگے۔ فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن، وقعت الواقعہ، واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب جی تیاری کرنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگ میں زمین کے اوپر رہ رہے ہیں اور پہاڑوں کے اوپر سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آج جو کچھ بنیر میں ہوا ہے اور وہاں جو کچھ سیلاب آیا ہے وہ آپ نے سارا پڑھ لیا، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ لیکن یہ نہ پہاڑ رہنے ہیں، نہ زمین رہنی ہے، نہ اس کے اوپر لوگ رہنے ہیں۔ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ خدا کے بندو، زمین کے اندر میں نے طاقت دی ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچے رکھے اور تم ہوا میں نہ اڑو، لیکن یہی زمین اور یہی پہاڑ اب لگتا ایسے ہے کہ دونوں کو الگ الگ کر کے، پہاڑوں کو شاید اللہ تعالیٰ الگ کر لے، زمین باقی رہ جائے گی، اور دونوں کو ٹکرا کے پھر ان کو ریزہ ریزہ کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اچھا جی، جو میں نے آیت پڑھی تھی آسمانوں کے بارے میں، جی جی کہ ہم نے 7 آسمانوں کو طبق در طبق بنایا اور پھر ان کو وہ خوبصورت ستاروں کے ساتھ اس کو خوبصورت بنایا، تو جو آسمان تھا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری مدد کیجیے گا، الذی خلق 7 سماوات طباقا، کہ وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ، طبق در طبق پیدا کیا۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، یہی پڑھا تھا نا؟ جی یہی تو نہیں دیکھتا اللہ کی پیدائش میں کوئی نقص، کوئی کمی بیشی، یہی پڑھا تھا ہم نے۔ جی 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 سر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرج البصر، تو اپنی نگاہ کو لوٹا کے آسمان کی طرف لے جا، حل ترى من فطور، کیا تو اس کے اندر کوئی دراڑ دیکھتا ہے؟ یہی ترجمہ کیا تھا جی یہی جی ایسے ہی جی، کوئی دراڑ دیکھتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے دراڑ ہے کوئی؟ نہیں سر۔ کیسا لگتا ہے آسمان آپ کو؟ بالکل بالکل خوبصورت، اور آسمان پر ستارے رات برابر۔ کو چمکتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے شینڈلیئر لگائے ہوئے ہیں، اتنے لگائے ہوئے ہیں، وہ چمک دمک سے خوبصورت لگتے ہیں۔ اب ان کا کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے اس لیے بنایا ہے کہ اس بناوٹ سے ہی کیا کرے، اللہ تعالیٰ بنانے والے کا تعارف حاصل کر لے، اس کی معرفت حاصل کر لے، اس پر ایمان لے آئے۔ کیوں جی ایسا ہے؟ جی جی اب یہاں کیا آ رہا ہے؟ یہاں ایک لفظ آ رہا ہے واہیہ، واہیہ، یہ ہاتھ 2 آنکھوں والی ہے جی، جی ایسا سر۔ ہے؟
جی اب اس لفظ کو پہلے پڑھنا ہے. اس کا مادہ ہے وحی. وحی، واو ہا یہ اور اس کے اوپر جزم یا جس کے اوپر وحیا کر لیں، ماضی ہے. مطلب کیا ہے وحیا؟ وحیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی بندش ڈھیلی پڑ گئی ہو. جس کی بندش جوڑ، ڈھیلی پڑ مطلب کہ جوڑ کے ایک چیز بنائی ہے بڑے خوبصورت سے، تو وہ جوڑ ڈھیلے پڑ گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں واہی. اس کا مضارع بنے گا یاہی، اور اس کا جو آگے فاعل بنے گا وہ واہیا، اور واہیا اس میں فاعل بنے گا. تو واہیا کا مطلب کیا بنا؟ اس کا آپ ترجمہ دیکھیں گے تو کمزور لکھا ہوا ہوگا. اس کا ترجمہ ہے بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں گے. آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور کہا کہ اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے. اب دراڑ آ جائے گی. کب؟ قیامت کو. جب سور پھونکا جائے گا جی، تو اس وقت تو یہ ہے وانشقت السماء. جی آسمان کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ مونس. مؤنث. اس کے لیے آیا ابھی آپ نے پڑھا ہے لما یشققو، پہلی ریویژن کے اندر پڑھا تھا نا. جی کیا مطلب تھا لما یشققو؟ پھٹ جانا. جی پھٹ جاتا. جی اسی سے بنا وانشقت السماء، آسمان اور آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان پھٹ جائے گا. وَهِيَ يَوْمَئِذٍ، اور یہ آسمان اس دن واہیہ. واہیہ ایک تو یہ ہے کہ کمزور ہو جائے گا، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، تیسرا یہ ہے کہ اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں گے. کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ جی جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں گے زیادہ بہتر لگتا جی سارے پہ نمائندگی ہو گئی جی. ہے. اور آسمان اس دن اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں گے. واہیہ اس میں حالت. جی آگے جی، آگے جناب یہ ہے بہت اہم آیت، والملکو. ملک. ملک، ملک کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے. فرشتے. ٹھیک ہے. ملک بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، ملک ملکیت ملک کو ہوتا کہتے ہیں. جی ہے، ملک ہوتا ہے بادشاہ، ملک ہے فرشتہ. جی ملک فرشتہ، اور ملک کے ساتھ الف لام لگ جائے تو الملک کیا ہو گیا؟ ملائکہ. اس میں جنس جی کیا بن گیا؟ اس میں اس میں جنس، اور آگے آئے گا اسی طریقے سے والملکو، اور فرشتے الا ارجائہا. اب یہ نیا لفظ ہے، رے جیم حمزہ یا رے جیم واو رے جیم الف. میں نے بتایا تھا کہ الف واو اور یا یہ عربی زبان کی بیماری کے الفاظ حروف اللہ کہلاتے ہیں، کہ کیسر بھائی کو یاد ہوگا، جی جی سر. اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں. جی سر. تو ارجا کہتے ہیں جوانب اطراف کو. ارجائہا، آسمان تو گیا پھٹ، کیوں جی؟ جی اور حدیث ایک یاد آ گئی. حدیث یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آسمان پر کوئی 4 انگلیاں بھی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں فرشتے ہی فرشتے ہیں، اور ان فرشتوں کے وزن سے آسمان چڑ چڑا رہا ہوتا ہے، چیں چیں کر رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی چارپائی ہو اور اس کی چولیں جو ہیں وہ ٹھیک نہ لگی ہوئی ہوں. اور یہ چڑ چڑ ہم نہیں سنتے،
یہ باقی چیزیں سنتی ہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ بھئی اس طریقے سے اتنے فرشتے ہیں، اب وہ سارے کے سارے فرشتے کہاں جائیں گے؟ زیادہ آسمان پھٹ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی کہا۔ ممکن ہے پہلے کہہ دیا ہو فرشتوں کو، ممکن ہے بعد میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والملک علی ارجائها، ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ السماء کی طرف۔ السماء کی طرف۔ اور تمام فرشتے اس آسمان کے اطراف پر ہوں گے۔ جی ہو گیا؟ جی سمجھ آ گئی؟ جی اطراف، ارجائها۔ اب جناب سر پر ہاتھ رکھیں اور یہ آیت پڑھیں، اس لیے کہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ پہلا آسمان سمجھ لیں کہ، اور دوسرا آسمان اس کے اندر جتنا فاصلہ ہے وہ 73 سال، 74 سال، اور اگر میں بھول نہیں رہا ہوں 72 سال کی مسافت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ ایک اور دوسرے آسمان کے اندر مسافت ہے۔ کیوں جی؟ جی پہلے آسمان جو دنیا کا ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان بڑا ہے، تیسرا آسمان اس سے بڑا، چوتھا آسمان اس سے بڑا، اور ساتواں آسمان اس سے بڑا، اور اس کے اوپر عرش، اس کے اوپر کرسی، اس کے اوپر کرسی السماوات وسع کرسیہ السماوات والارض، پڑھا ہے؟ جی اور اس کے اوپر ہے عرش۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ عرش۔ اب یہاں آیا ہے وَيَحْمِلُ، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے، عرش ربک، تیرے رب کا عرش۔ اب یہ نہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں عرش کے اوپر اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے، یہاں جو چیز آ رہی ہے اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کا عرش، کہاں اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، لفظ آ رہا ہے ثمانیہ، 8، اور بریکٹ میں کر لیں فرشتے، 8 فرشتے۔ رشتے ہوئے 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 ہوئے، وہ اس عرش کو اوپر سے جہاں بھی وہ معاشر ہوگا، زمین پر ہوگا یا بھی میدان معاشر، وہاں تک لے کے آئیں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، مستدرک الحاکم ماں پڑا، کہ اس وقت عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ 4 فرشتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں اس وقت؟ 4 اللہ تعالیٰ اس وقت ملٹی پلائی کر دے گا 2 سے، اور وہ کتنے ہو جائیں گے؟ 8 8۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اب ثمانیۃ ہے، اور 8 فرشتے اس دن اپنے اوپر اپنے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تیرے رب کا عرش، تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بھائی مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو منظر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اب اس کے بعد جو ہونا ہے نا، وہ بڑا زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آ گیا اپنے عرش سے یہاں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یومئذ، اس دن، تُوردون کو دیکھنا ہے۔ ایک ہمارے ذہن میں آئے گا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پڑھا ہے نا؟ جی کیا پڑھا تھا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ؟ اور تم منہ پھیرنے والے ہو۔ ہاں، اب آپ جو مشکل آنی ہے نا، وہ میں پہلے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میں۔ اور ایک آپ نے پڑھا ہے ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء، وہ ہے عرضہ، اس کا ترجمہ کیا پڑھا تھا؟ پیش کیا، اس نے پیش کیا۔ ہاں، ثم عرضهم،
پھر وہ پیش کرے گا ان چیزوں کو علل ملائکۃ فرشتوں کے سامنے. یہ وہ ارادہ ہے یہاں جو آ رہا ہے تو ردونا. ٹھیک ہے جی. جی یہاں سر موردون منہ پھیرنے والا نہیں ہے, یہاں ارادہ پیش کرنا. یومئذ اس دن تعرضون تم پیش کیے جاؤ گے. لا تخفا تا آ رہی ہے, مؤنث کا صیغہ ہے. وہ کون ہے مؤنث؟ خافیہ. جی. لا تخفا نہیں چھپ پائے گا. منکم کا ترجمہ ہے تم میں سے, تم سے نہیں, تم میں سے ترجمہ زیادہ ہوگا جو ہم اس کو پائے گا. نہیں چھپ پائے گا تم میں سے خافیہ کوئی چھپنے والا یا کوئی چھپنے والی. ایک تو ترجمہ یہ. دوسرا کیا ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں ان کے بارے میں ہے کہ نہیں چھپے گا کوئی چھپنے والا عمل جو تم نے کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ دونوں ہی اس کے اندر آ جائیں گے اگر کہیں کہ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے. لا تخفا منکم خافیہ, اور تم میں سے کوئی چھپنے والا, مخفی سے نکلا ہے, خوف سے نہیں نکلا, کوئی چھپنے والا چھپ نہیں پائے گا. یہ کر لیں جی. بالکل صحیح. جی سر. وقت کم ہے, اب میرے ساتھ پڑھیں. کہاں تک پڑھا تھا؟ واہیہ واقعہ. اب میرے واقعہ. ساتھ پڑھیں. وانشقت السماء, اور آسمان آسمان پھٹ جائے گا. اور آسمان پھٹ جائے گا. فہیا یومئذ, ترجمہ کریں اتنا ہی. تو اور وہ اس آسمان دن اس ہو دن جائے گا. اور وہ اس دن, اور وہ آسمان اس دن واہیہ, اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جو جائیں. ڈھیلے پڑ جائیں گے. اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں گے. اصل میں تو یہ ہے واہیہ بذات خود یہ استعارے کے طور پر ہے. واہیہ ڈھیلا پڑا ہوا ہوگا, ڈھیلا پڑنے والا ہوگا. تو ہم نے کہا جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں گے, تو ڈھیلا پڑا ہوا ہوگا اگر ہم یہ کر لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے سر. اس دن آسمان ڈھیلا پڑا ہوا ہوگا. والملکو, اور فرشتے, تمام فرشتے. اور تمام فرشتے کر لیں, الف لام جنس آ گیا, اور تمام فرشتے علی ارجائہا, ان آسمانوں کے اطراف پر ہوں گے. اور اس آسمان کے اطراف پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ, اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کا عرش, اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کا عرش, فوقہم, اپنے اوپر. اپنے اوپر, یومئذ, اس دن اس دن, ثمانیہ, 8 فرشتے. 8 فرشتے. 8 فرشتے. آگے بھی پڑھتے ہیں. یومئذ, اس دن اس دن, تعرضون, تم پیش کیے جاؤ گے. تم پیش کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے, تم پیش کیے جاؤ گے. لا تخفا منکم, اور تم میں سے کوئی چھپ نہ پائے گا. جی. اور یہ ہے تم میں سے, چلو چھپ نہ پائے گا, ایک تو یہ ہے. منکم تم میں سے, خافیہ, چھپنے والا. چھپنے والا. اور دوسرا ترجمہ, اور تم میں سے کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی. یہ ترجمہ آپ دیکھیں گے. اور تم میں سے کوئی چھپنے والی چیز, تخفا کی وجہ سے, خافیہ, چھپی نہ رہ جائے گی. یہ ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ترجمے یہی ہوئے ہیں. پہلا ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے. وقت بتائیں. سر چند سیکنڈ ہے. چند سیکنڈ ہے تو آپ شروع کر دیں. والملک سے. والملک علی ارجائہا, اور فرشتے اس آسمان کے اطراف پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ